Find S algorithm is a basic concept learning in machine learning. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک موسٹ اسپیسیفک ہائپوتھیسس فائنڈ کرتے ہیں. اس میں اس الگوریتھم کو جاننے سے پہلے کچھ اس کی ریپرزنٹیشن ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں. کویشچن مارک کا مطلب یہ ہے کہ اینی ویلیو از ایکسیپٹیبل فار دی ایٹریبیوٹ، اور کوئی بھی ویلیو آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ویٹ ہے فار دی ایٹریبیوٹ، 5 انڈیکیٹس دیٹ نو ویلیو از ایکسیپٹیبل. بیسیکلی یہ سمبلز آگے الگوریتھم میں یوز ہونی ہیں. تو جو موسٹ جنرل ہائپوتھیسس ہوگا وہ اس میں تمام ایٹریبیوٹس کی جگہ کویشچن مارکس ہوں گے، اور دی موسٹ اسپیسیفک ہائپوتھیسس از ریپرزینٹیڈ بائی 5 ان آل ایٹریبیوٹس. تو اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا الگوریتھم کا فلو دیکھیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایگزامپل کو اسٹارٹ ود دی موسٹ اسپیسیفک ہائپوتھیسس ایچ، فار ایگزامپل ایچ، ویئر تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کی جگہ پہ ہم نے 5 سے ریپلیس کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ویلیو آئے گی تو وہ اس کو نگیٹ کر دے گا، یعنی جو بھی ہمارا الگوریتھم ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ فالس ہوگا یا ریجیکٹ کر دے گا یا اس کا 0 آؤٹ پٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹیک دی نیکسٹ ایگزامپل اینڈ اف اٹ از نیگیٹو دین نو چینج اکر ٹو دی، یعنی وہ ڈیٹا سیٹ سے آپ نے ایک ایگزامپل اٹھائی اور اس کو اس کے ساتھ 5 کے ساتھ کمپیئر کیا. تو اگر تو وہ ایگزامپل نیگیٹو ہے، نیگیٹو سے مراد یہ ہے کہ اگر ہماری بائنری کلاسیفیکیشن ہے، کچھ ایگزامپل پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹو ہیں، تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ایگزامپل نیگیٹو ہے تو ہم نے اس ہائپوتھیسس کو چینج نہیں کرنا. لیکن اگر ایگزامپل پازیٹیو ہے تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے، ہم اس کے ایٹریبیوٹس کو انیشیل ہائپوتھیسس سے میچ کرتے جائیں گے. اگر تو وہ ہائپوتھیسس کے ساتھ وہ میچ ہوتی جاتی ہیں ویلیوز تو ہم اس کو اگنور کرتے جائیں گے. اگر وہ میچ نہیں ہوں گی تو اس کو اس ویلیو سے ریپلیس کر دیں گے. چونکہ پہلا جو ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے الگوریتھم، یہ ہائپوتھیسس، یہ بالکل ایک اسپیسیفک سا ہائپوتھیسس ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر تو وہ ایگزامپل پازیٹیو ہوگی تو اس میں ہم اس کو ریپلیس کرتے جائیں گے ود دی ایٹریبیوٹ ویلیو. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ایگزامپل پہ چلے جائیں گے. اگر کسی بھی ایگزامپل میں اس ایٹریبیوٹ یعنی اس جو ہائپوتھیسس ہے اس سے اس کی وہ مطلب کانسٹرینٹ یا کنڈیشن میچ نہیں ہو رہی ہوگی تو ہم اس کو موسٹ جنرل فارم میں ریپلیس کر دیں گے. تو موسٹ جنرل فارم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کویشچن مارک لگا دیں گے. After we have completed all the training examples, we will have the final hypothesis can use to classify the new example. تو اس کو اگر تھوڑا سا فارمل دیکھیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارے پاس ایک آؤٹر لوپ ہے جو کہ ڈیٹا سیٹ کے اوپر چل رہی ہے. تو انیشلی ہم نے ہائپوتھیسس کو موسٹ اسپیسیفک ہائپوتھیسس سے انیشلائز کر دیا. اس کے بعد ایک آؤٹر لوپ ہے جو نمبر آف انسٹنس کے اوپر چل رہی ہے. اس کے اندر ایک انر لوپ ہے. تو وہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہوں گے اس ڈیٹا سیٹ کے 1 بائی 1 وہ سب کو چیک کر دی جائے گی. اے آئی مینز کہ وہ اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اے آئیت ایٹریبیوٹ، اور اس کے اندر کیا ہے کہ اگر تو وہ کانسٹینٹ سیٹسفائی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل آپ نے لکھا جی ویٹ از اکول ٹو ہیوی. کسی بھی ایگزامپل میں اگر وہاں ایک ایٹریبیوٹ تھا ویٹ اور اس کی ویلیو آئی ہے ہیوی، تو وہ کیا کرے گا، اگر وہ کانسٹینٹ سیٹسفائی ہو رہی ہے تو وہ اس کو دین ڈو نتھنگ، یعنی کچھ بھی نہیں کرے گا. ادروائز وہ اس کی جو ٹرم ہے اس کو موسٹ جنرل کانسٹینٹ کے ساتھ ریپلیس کر دے گا. ٹھیک ہے. اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہائپوتھیسس جو کہ موسٹ اسپیسیفک ہائپوتھیسس ہے وہ ایز این آؤٹ پٹ کے طور پہ آپ کو وہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی مشین لرننگ پرابلم ہوتا ہے تو نارملی اس کے اندر یہ 3 فیزز ہوتے ہیں. تو اس میں ٹریننگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، ایپلیکیشن ہے. تو کوئکلی ہم تینوں فیزز کو دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ڈیٹا ہے. اس ایگزامپل ڈیٹا میں 6 ایگزامپلز ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایگزامپل میں 6 ایٹریبیوٹس ہیں. ہائٹ ہے، ویٹ ہے، ہیئر لینتھ ہے، ہیڈ کورڈ ہے، ویئرنگ چین ہے، شرٹ سیریز. یہ بیسیکلی ایک ڈیٹا سیٹ ہے جو کہ کسی بھی اس گیون ایٹریبیوٹس کی بیس پہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. ٹھیک ہے. جینڈر کلاسیفیکیشن کا ایک پرابلم ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو 6 ایگزامپلز ہیں، 6 ایٹریبیوٹس ہیں، اور جو اس کی کلاسز ہیں آؤٹ پٹ وہ آئیدر فیمیل ہے یا وہ میل ہے.
تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹے کو ٹریننگ اور ٹیسٹ ڈیٹا میں سپلٹ کر دیتے ہیں. ٹریننگ اور ٹیسٹ ڈیٹا میں سپلٹ کرنے کے لیے وہ جو ریشو ہے 2/3 کی ہے. اس حساب سے دی 4 ایگزامپل جو ہیں وہ 4 انسٹنس ٹیسٹ ڈیٹا میں ٹریننگ ڈیٹا میں آ جائیں گے اور ریمیننگ 2 ایگزامپل جو ہیں وہ ٹیسٹ ڈیٹا میں چلی جائیں گی. تو اس ایگزامپلس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 6 ایگزامپلز میں سے 3 ایگزامپل جو ہیں وہ ہمارے پاس پازیٹیو ایگزامپلز ہیں اور 3 ہی ہمارے پاس نیگیٹو ایگزامپلز ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو الگوریدم ہے وہ کیسے ورک کیسے کرے گا. تو اس میں جو ہمارے پاس ٹیسٹ ڈیٹا ہے اس میں یہ 4 ایگزامپلز ہیں، ٹریننگ ڈیٹا اس میں 4 ایگزامپلز ہیں، اور اس ڈیٹے کے اندر جو ہمارے پاس 3 ایگزامپلز ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور 1 ایگزامپل نیگیٹو ایگزامپل ہے. اچھا نیکسٹ یہ ہمارے پاس 2 ٹیسٹ ایگزامپل ہیں. تو ٹیسٹ ایگزامپل دونوں ہی نیگیٹو ہیں. یہ چونکہ ایک رینڈم سپلٹ ہے تو اس میں وہ کلاس بیلنس نہیں ہوئی، تو اس میں جو 2 انسٹنس ہیں وہ ٹیسٹ ڈیٹا کے دونوں ہی نیگیٹو ہیں. ایکوریسی ہم اس کی یہ دیکھیں گے کہ کتنے انسٹنسز کو وہ کریکٹلی کلاسیفائی کرتا ہے اور کتنے کو وہ کریکٹلی کلاسیفائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو فائنڈ ایس الگوریتم کس طرح ورک کرے گا ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ انسٹنس اسپیس ہے اور رائٹ سائڈ پہ یہ ہائپوتھیسز ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ موسٹ اسپیسیفک ہائپوتھیسز سے موسٹ جنرل ہائپوتھیسز کی طرف جانا ہے. تو یہ H0 جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ہمیں کسی بھی ہائپوتھیسز کو موسٹ اسپیسیفک ہائپوتھیسز سے ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. تو فائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ اگر کوئی بھی ویلیو آئے گی تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، یعنی اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ ایز اے نیگیٹو ایگزامپل کے طور پہ ہوگی. اور نیگیٹو ایگزامپل اس میں مراد یہ ہے کہ وہ میل ہے. تو اب ہم پہلی ایگزامپل لیتے ہیں x1. اس ایگزامپل کے ہر ایٹریبیوٹ کو یعنی شارٹ کو فائی سے میچ کرتے ہیں تو یہ کنسٹرینٹ جو ہے وہ یہ کنڈیشن میچ نہیں ہو رہی. تو ہم کیا کریں گے فائی اور شارٹ میں شارٹ جو ہے یہ جنرل فارم ہے اس کی اور فائی اسپیسیفک فارم ہے اور کویشچن مارک دی موسٹ اسپیسیفائڈ فارم ہے، موسٹ جنرل فارم ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ یہ تمام ہائپوتھیسس 0 کو ہائپوتھیسس 1 میں ریپلیس کر دیں گے اور اس کے تمام ایٹریبیوٹ چینج ہو جائیں گے جنرلائزڈ فارم میں جو کہ شارٹ، لائٹ، شارٹ، یس اور ہاف ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری ایگزامپل ہے تو دوسری ایگزامپل کے لیے ہائپوتھیسس 2 دیکھتے ہیں. تو اس کیس میں کیا ہے کہ اس میں وہ پہلی جو ایگزامپل 2 ہے اس کا شارٹ ہائپوتھیسس کے شارٹ سے میچ کر رہا ہے، لائٹ سے یعنی سیکنڈ ایٹریبیوٹ بھی میچ کر رہا ہے، تھرڈ ایٹریبیوٹ میچ نہیں کر رہا. تو تھرڈ ایٹریبیوٹ کو ہم کویشچن مارک سے ریپلیس کر دیں گے. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے وہ تینوں کے تینوں ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو نیگیٹو ایگزامپل ہے، نیگیٹو ایگزامپل اس میں کنسیڈر نہیں کرتے. تو نیگیٹو ایگزامپل کے کیس میں بھی ہم ہائپوتھیسس کو ایز اٹ از رہنے دیں گے. اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد جو ایگزامپل 4 ہے اگین اس کو چیک کرتے ہیں. تو پہلا شارٹ سے میچ کر رہا ہے، لائٹ سے میچ کر رہا ہے، تھرڈ جو ہے وہ آلریڈی جنرلائزڈ فارم ہے، پھر جو یس ہے وہ یس سے میچ کر رہا ہے. نو ہائپوتھیسس 3 کے یس سے مس میچ کر رہا ہے تو اس کی جگہ ہم کویشچن مارک لگا دیں گے. اسی طرح فل جو ہے وہ ہاف سے مس میچ ہے، اس کیس میں بھی کویشچن مارک لگا دیں گے. تو اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس اس وقت ہائپوتھیسس آؤٹ پٹ ہوا ہے وہ H4 ہے اور اس میں شارٹ، لائٹ، کویشچن مارک، یس، کویشچن مارک. تو شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شارٹ والی ویلیو اگر یہ ویلیو میچ ہوگی تو آؤٹ پٹ ہوگی ایز اے پازیٹیو ایگزامپل. اسی طرح لائٹ اگر یہ میچ ہوگی، یہ جو تھرڈ ون کویشچن مارک ہے یہ ایکچولی ڈونٹ کیئر کنڈیشن ہے، دین یس، پھر ڈونٹ کیئر، پھر ڈونٹ کیئر. تو اس کو اگر ہم کنجنکشن کی فارمیٹ میں دیکھیں تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو، جس کو ہم بعد میں ہم آسانی سے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں ہائٹ شارٹ ہے، ویٹ جو ہے وہ لائٹ ہے، اینڈ ہیئر لینتھ ڈونٹ کیئر ہے، ہیڈ کورڈ یس ہے، اور باقی جو 2 ہیں وہ دونوں ڈونٹ کیئر ہیں. اگر یہ ساری کنڈیشن ٹرو ہوتی ہیں تو دین وہ آؤٹ پٹ کرے گا 1 جو کہ فیمیل ہے، ادروائز اس کو
وہ 0 کر دے گا، میل آؤٹ پٹ کر دے گا۔ اب اس ہائپوتھیسس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو ہمارا ٹیسٹ ڈیٹا ہے، تو اس کے اوپر دیکھیں تو اگر ہم X5 اور X6 یہ 2 ٹیسٹ ایگزامپل جو ہیں وہ ہم نے سیٹ اسائڈ کر دی تھیں تاکہ ہم اس کو اپنے ماڈل کو اس کی ایکوریسی میئر کر سکیں۔ تو اب دیکھیں تو اس میں جو پہلی ایگزامپل ہے اس کی آؤٹ پٹ وہ ایز اے ٹرو، یعنی وہ ساری کنڈیشن میچ کر رہی ہیں، شارٹ سے میچ ہو رہا ہے، لائٹ سے میچ ہو رہا ہے، تھرڈ جو ہے ڈونٹ کیئر ہے، پھر یس ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ وہ ایز اے فیمیل اس کو پریڈکٹ کر رہا ہے، جبکہ اصل میں یہ میل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 میں سے ایک ایگزامپل انکریکٹ ہو گئی تو ایکوریسی 50% ریڈیوس ہو گئی۔ اسی طرح سے جو نیکسٹ ایگزامپل ہے وہ چونکہ میچ نہیں کر رہی تو اس وجہ سے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایز اے نیگیٹو ایگزامپل آئی ہے، اور نیگیٹو ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے پاس میل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی جو ہے آپ ریئل ٹائم ایک اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں جسٹ ٹو ٹیسٹ۔ کیسے کریں گے کہ اس میں آپ ایک ان پٹ اسٹیٹمنٹ لکھیں، یوزر سے یہ 6 ویلیوز ریڈ کریں جس میں یوزر شارٹ، لائٹ، لانگ، یس، ہاف یہ ان پٹ کرے گا، اور ان پٹ کی بیس پہ آپ اس ہائپوتھیسس سے پریڈکٹ کروائیں کہ وہ ایک ان سین ڈیٹا کے اوپر کیا ویلیو پریڈکٹ کرتا ہے۔ تو اگر اس میں دیکھیں تو یہ جو ایگزامپلز جو یوزر سے ان پٹ لی ہے اس کی بیس کے اوپر اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ایز اے فیمیل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الگوریتم کی آپ اپلیکیشن فیز میں آ گئے ہیں۔ یہ جو الگوریتم ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ ایک ہائپوتھیسس آپ کو ملتا ہے، تو اگر اس میں ڈیٹا میں کہیں بھی نوائس آ جاتا ہے تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہائیلی افیکٹ ہوگا اور اس سے اس کی ایکوریسی جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ کانسیپٹ ہے اس کا بھی اسی ہائپوتھیسس اسپیس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک فائنڈ ایس الگوریتم تھا، امید ہے کہ یہ آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، تو تھینک یو۔